غيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. And I request Sheikh Ali Raza please to recite Marsiya inshallah. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں تمام سننے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ انکل سیٹھ نوازش کی دنیا سے انتقال. خداوند عالم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سارے کہ خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے، الہی آمین. ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، ان کو معصومین کے جوار میں جگہ عطا کرے. الہی He was a great man. بہت ساری میموریز ہیں ان کی ہمارے ساتھ. تو we will miss him a lot. لیکن وہی نا، بس وہ گھڑی آ گئی علی سے ملاقات کے لیے، اور یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ معصومین ان کو خود لینے آئے ہوں گے. کتنی انہوں نے دنیا اور دین کی خدمت کی. اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، الہی آمین. اور ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی اللہ پاک قبول و منظور کرے. الہی آمین. ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار درود پڑھیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.
جو بھی مصروف سلام شہداء رہے اے طاہر گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہے اے طاہر۔ بے شک کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات دیے محمد اور آل محمد کی، اور ان کا نام ہمیشہ سدا رہے گا۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہے اے طاہر۔ جو بھی مصروف ہیں سلام شہداء رہے اے طاہر۔ ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہے اے طاہر۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر، سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہے اے طاہر۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہے اے طاہر۔ رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہے اے طاہر۔ وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہے اے طاہر۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہے
رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہم گھر پہ گئے ہوئے تھے انکل کے ادھر یو کے میں، تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا، تو I remember میں نے کہا کہ انکل I don't have my book with me، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ہتھیار ہمیشہ ساتھ رکھا کرو۔ تو وہ دن اور آج کا دن میں ان کی بات کو نہیں بولا۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ سب سے درخواست ہے کہ سورۃ الفاتحہ، اور بہت زیادہ افسوس سب کے ساتھ، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل ہو سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ جو جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا کرے۔ آپ سب کو علم تو ہے کہ میری وائف ہاسپٹل میں ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک خیر و عافیت سے ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی صحت عطا کرے اور خیر و عافیت سے گھر پہ آئیں۔ کہتا تھا کو کہ گرا آیا جو میرے حصے میں، کہتا تھا تو کہ گرا آیا جو میرے حصے میں، ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے،
تلوار بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگین ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ Thank you very much, Alji, for that recitation. Inshallah, we will now go towards Hujjatul Islam, Maulana Sayyid Amir Hussain Naqvi, to do a speech for the Isal Swab of Brother Abu Sayyid Nawazish Ali Saidi. Bismillah. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین، جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سے گزارش ہے، اگرچہ مشکل لگ رہی ہے یہ موت کی بات کرتے ہوئے سیٹھ صاحب، مگر یہ دنیا ایسی ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا. آپ سب سامعین، سب چاہنے والے، سب اعزاء و قارب جہاں تک کا ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں مرحوم کی ایصال کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اس کا ثواب جو ہم نے تلاوت کی اور جو گفتگو ہوگی قرآن کی آیات کے متعلق، اس کا ثواب جو ذکر و سننے والوں کے سننے کی جو عبادت ہے اور پڑھنے والے کی پڑھنے کی جو عبادت ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اور مرحوم بہرحال یہ لفظ اب ان پر جچتا ہے اور آ رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی روح کو پہنچائے اور ان کے لواحقین کو سب کے سب ان کو صبر اور اجر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرات گرامی، سیٹھ صاحب کی موت
یہ ایک خاندان کے ایک فرد کی موت نہیں ہے، بلکہ ایک قومی سانحہ ہے۔ سیٹھ صاحب ہماری قوم کے بڑے عظیم خدمت گزار تھے، اور 2 قدم آگے چلوں بلکہ دین مبین کے بہت بڑے خدمت گزار تھے، علماء کے دستے بازو تھے، بالخصوص علامہ صفدر حسین نجفی قبلہ اعلی اللہ مقامہ کے دستے بازو تھے، اور انہی دستے بازوؤں کے ساتھ اور انہی پروں کے ساتھ وہ اڑتے رہے اور پوری دنیا پہ مدارس دینیہ کا ایک جال بچھایا، بلکہ یوں کہوں کہ دین کی خدمت میں اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے صحیح فرمائی۔ یہ بالکل حق ہے، اور زندگی بھر اس پہ لگے رہے آخری لمحات تک۔ یعنی یہاں تشریف لائے تو میرے گھر میں جب تشریف لائے تو مجھے بھی نصیحت وصیت کی اپنے واقعات کے ذریعہ، مولانا صاحب کی جو تجربات تھے۔ میں بھی یہی کہوں کہ بیٹھ جانے والے آدمیوں کو بھی انہوں نے کھڑا کر دیا کہ مولانا یہ جو ہے وہ بیٹھنا کسی صورت میں ان لوگوں کو جو دین کی خدمت کے جو ہیں وہ جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، کسی صورت میں زیب نہیں دیتا۔ بڑا عجیب انداز سے اور بہت اچھے انداز سے مثالوں کے ذریعہ بہرحال کیا ساری زندگی جو ہے وہ اپنے رب کے دین کی خدمت کے لیے لگے رہے، اور اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ سیٹھ صاحب واقعی مادی دنیا بھی رکھتے ہیں اور دینی اور علمی اور علماء کے ساتھ رہ کر دینی زندگی بھی دنیا بھی رکھتے ہیں۔ ہر طالب علم کے ساتھ، ہر بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی صفت ہے جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اس پر بڑے زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سیٹھ صاحب کی ذات بابرکات میں موجود تھی۔ ہمیں کسی کی خوشنودی مطلوب نہیں سوائے خدا کے۔ سیٹھ صاحب جو پیار تھا ان سے، ہمیں جو پیار تھا بالخصوص خود میری ذات کو، وہ اس لیے کہ وہ خدمت گزار دین تھے، خدمت گزار اسلام تھے، چاہتے تھے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا پیغام پہنچے۔ یہاں بھی مدارس قائم کیے، امریکہ میں بھی تشریف لے گئے، جہاں جہاں ہو سکا مولانا صفدر حسین نجفی صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامہ کے ساتھ وہ گئے، ہر لحاظ سے مولانا کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ پھر آج اس سے سب سے بڑھ کر ان ساری باتوں کے ساتھ ایک اور بات، جب کبھی بھی ہم تفسیر نمونہ کو کھولتے ہیں اور اینڈ تک پہنچتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے سید صفدر حسین نجفی نے اس تفسیر کو فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر، اور مقام ہے سیٹھ نوازش صاحب کا گھر۔ اللہ اکبر! اب جب تک یہ چلتا رہے گا، سیٹھ صاحب زندہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ زندگی کے یہی آثار ہیں جو ساری زندگی جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے، یعنی آل محمد کے دین کی ترویج کے لیے گزر جائے، اسی کو تو شہید کہا جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا۔ محبت کا مطلب صرف پیار کرنا نہیں، بلکہ عملی طور پر ان کے مشن کو پروموٹ کرنا ہے۔ سیٹھ صاحب مجسم زندگی بھر اس میں لگے رہے۔ سبحان اللہ! ہم جب ان کے ارد گرد ان کے اولاد کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے پوتوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درس جو سیٹھ صاحب نے ان کو دیا ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا جب تک کہ جو ہے وہ گھر سے ان کی تربیت نہ ہو، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو سیٹھ صاحب کی زحمات علماء سے پوچھیں، بڑا عالم ہو پاکستان میں، حتیٰ کہ ایران و عراق میں بھی، یا چھوٹے ہم جیسے طالب علم ہوں، سب اعتراف کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب کی خدمات، مدرسے جتنے بھی بنے ہیں پاکستان میں بھی،
وہاں کسی نہ کسی طریقے سے سیٹھ صاحب کی جو ہے خدمات موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ سعادت کسی کو اس طرح نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ خداوند متعال کی طرف سے یہ بخشی نہ جائے. یہ سعادت ہے. کیا کس طرح سیٹھ صاحب، کسی شخص کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عام آدمی کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سلام و سیٹھ صاحب کے روح پر یوم ولد، جس دن پیدا ہوا اور آج جس دن دنیا سے اٹھ گیا، ان کے روح پر سلام ہو. ان کے لیے بات کرتے ہوئے اتنا دل وسیع ہوتا ہے اور اتنا جو ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں ہم کہیں بھی زیادتی اور ایگزیجریشن نہیں کر رہے، کہیں ہم زیادہ حد سے نہیں بڑھ رہے، اس لیے کہ سیٹھ صاحب کی خدمات اتنی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس آیہ مبارک کی میں نے تلاوت کی ہے، جب آخری لمحات آئے ہوں گے وہاں یہ آواز بھی آئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ساری زندگی میری اور میرے رسول اور رسول کی اہل بیت کی محبت میں گزارنے والے اور اسٹرگل میں مسلسل جہاد میں رہنے والے اور الہی ذکر سے اپنے دل کو مطمئن رکھنے والے، اب آ جا، تم بھی راضی ہو، میں بھی راضی ہوں، میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا. یہ آواز یقیناً آئی ہوگی اور انہوں نے لبیک کہتے ہوئے وہ رب کے دربار میں چلے گئے ہیں. علماء سے یعنی آپ دیکھیں کہ یا عالم یا علم دوست، طالب علم یا علم دوست، طالب علم بھی تھے، علم دوست بھی تھے، علماء کے خدمت گزار بھی تھے، علماء کے ساتھی بھی تھے، علماء کے بالوں پر بھی تھے. کمال ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مال و دولت والے اور لوگ بھی تو ہیں، بہت دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن کس کس کی توجہ ہے جو رب کریم کے دین کی طرف جو ہے وہ اپنی ساری توجہ، اپنی دولت، اپنی خدمات اپنی اولادوں کو لگا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خاص عنایت تھی جناب سیٹھ نواز شریف صاحب پہ، خاص عنایت تھی. اور یقین جانے یہ جب آواز آئی، ان کو آئی ہوگی، کہتے ہیں کہ جب ملک الموت آتا ہے تو ذرا ظاہر ہے کہ مومن کو تکلیف تو ہوتی ہے، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر فوراً ملک الموت، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فوراً ملک الموت اسے کہتا ہے فکر نہ کر، میں تیرے ماں باپ سے بھی تجھ پر بہت مہربان ہوں، میں تجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر اس کو کہتا ہے سبحان اللہ، ملک الموت فرماتا ہے کہ تم وہ دیکھو تو صحیح، آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ سامنے رسول اللہ نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. وہ سامنے امیر المومنین نظر آتے ہیں، وہ سامنے امام حسن و حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں مومن کیسے صبر کرتا ہوگا. اگر اس کے بس میں ہو تو وہ اٹھ کر پاؤں پکڑ لے، اس لیے کہ وہ ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے، وہ ساری زندگی علی علی کرتے رہے، حسن حسن کرتے رہے. اب یہ موت اگر اس اینگل سے دیکھی جائے تو بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اعزہ سے دور ہو گئے لوگ، ان کی خدمت سے جو ہیں وہ محروم ہو گئے. لیکن ان سے اگر پوچھو تو ان کی روح کہے گی لوگوں میں تو ساری زندگی ان کی محبت میں گزاری ہے، آج میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ موت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے میرے لیے کہ میں ان کی زیارت بالمشافہ کر رہا ہوں. میں تو ان کے اطباط عالیہ پہ جایا کرتا تھا زیارت کرنے کے لیے، سلام عرض کرنے کے لیے، لیکن آج بالمشافہ میں ان کی زیارت کر رہا ہوں. کیا عظیم موقع ہے مومن کی موت کا، بشرطے کہ ہم
اپنے آپ کو تیار کریں اس مرحلے کے لیے. تو یہ موت مومن کے لیے خوشیوں کا باعث ہے. تھوڑی سی اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو بھی وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان سفر کر کے آتا ہے اور آگے جا کر اعزا کو ملتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، وہ سفر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. موت کی جتنی بھی تکلیف ہے، جب مومن رسول گرامی کی زیارت کرتا ہے، جب امام علی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اور ائمہ ہدا کی زیارت کرتا ہے، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. تو ساری زندگی جس شخص نے اس محبت میں گزاری ہو اور ان کے مشن کو پرموٹ کرنے میں لگا رہا ہو، اس کا نام ہے سیٹھ نوازش علی. کیا کہنے اس عظیم شخص کے جو آج ہم سے جدا ہو گیا. بلکہ اس وقت انہی دنوں میں 2 سانحہ قومی سانحہ ہوئے. ایک جناب علامہ قاضی نیاز حسین صاحب، ان کا سانحہ معمولی نہیں تھا، بہت بڑے خدمت گزار، بہت بڑے معلم. ان کی خدمات ایران میں علماء اعتراف کرتے ہیں، غیرابر اعتراف کرتے ہیں. پاکستان میں بالکل ابھی کچھ دن ہوئے وہ جدا ہوئے، اور اب جناب سیٹھ صاحب جدا ہو گئے. یقین جانے یہ قومی سانحہ ہے، یہ کسی خاندان کے فرد نہیں گئے. ہم سب ماتمدار ہیں، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب ان کے جو ہیں وہ غمخوار ہیں ان کی. اللہ اکبر. چونکہ یہ کسی فرد کی بات نہیں. میں ایک اگر جملہ کہہ دوں، محسوس نہ کرنا، مبارک ہو خاندان والوں کو، مبارک ہو ان کی اولاد کو اور ان کے اعزا و اقارب کو کہ ایسے خاندان سے ہیں جن کا سربراہ سیٹھ نوازش صاحب سے. جہاں غم میں مبتلا ہیں وہاں ہم ان کو مبارک دیتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک کامیاب شفیع ہیں، شفاعت کریں گے. ایک آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کی شفاعت کرنے والے سیٹھ صاحب ہوں گے. اور قیامت کے روز ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو. عظیم آدمی تھے، عظیم آدمی تھے. ان کی عظمت مال و دولت کی وجہ سے نہیں، ان کی عظمت خدمت گزار محمد و آل محمد علیہ السلام کے مشن کے تھی. اور جو اس طرح کرے اس کے لیے کیا احترام ہے، کیا مقام ہے، کتنی عظمت ہے. خود ائمہ کتنا احترام کرتے تھے. حشام ابن حکم نوجوان آدمی آ رہا ہے، چھٹے امام کے پاس بہت بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر سے حشام پہ نظر پڑی، ادھر سے چھٹے امام نے اٹھنا شروع کر دیا. لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی، امام نے اپنے پاس بٹھایا اور بتایا، لوگوں کو تعارف کرانا شروع کر دیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مجمع میں جا کر وہاں ہمارا پیغام دیتا ہے، مطلب عرض کر ہماری امامت کا پیغام دیتا ہے، بلا خوف و خطر وہاں گفتگو کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے. اگر میں اس کو لے کر وہاں چلا جاؤں جہاں سیٹھ صاحب کا مقام ہے، بالکل مجھے نظر آتا ہے کہ ائمہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا کہ زندگی ساری تم ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، جس کے لیے ہم نے جانیں قربان کی ہیں، جس مشن کے لیے ہم نے علی اکبر دیا ہے، جس مشن کے لیے ہم نے قاسم دیا ہے، جس مشن کے لیے ہم نے علی اصغر دیا ہے، جس مشن کو بچانے کے لیے ہمارے مولا آقا حسین علیہ السلام نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس مشن کی پرموشن کے لیے آپ نے بات کی. ایک جملہ اور عرض کروں، جناب زینب کے بھی ہاتھ اٹھے ہوں گے. شاباش سیٹھ نوازش علی، تم نے اپنا گھر دیا جہاں تفصیل لکھی گئی، تم مسلسل علماء کی خدمت میں رہے جو ہمارے مشن کو بڑھا رہے تھے. میں نے جس مشن کے لیے حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اللہم تکبر منا ھذا قربان،
یہ جملہ کہنا آسان ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے سارے واقعات کربلا کے بھول سکتے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں نہیں بھولوں گا کہ جب بہن آتی ہے بھائی کی لاش پر اور سب سے پہلے آ کر کہتی ہے انت اخی حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کیوں کہا بی بی نے یہ سوال کیوں کیا کہ جب مدینے سے لے کر آئی تھی کربلا تک حسین کی یہ حالت نہیں تھی؟ اور پھر مدینہ کی طرف سے منہ کر کے کہا او جدہ، او میرے نانا صلی اللہ علیہ ملیک السماء، آپ پر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. ہاذا حسین، یہ حسین پڑا ہوا ہے مرمل بالدماء، جو اپنے خون کا غسل کر کے پڑا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور مسلوب الامامت والردا. جہاں کوئی بڑے سے بڑا بھی صبر کرنے والا ہوتا تو شاید اپنے دامن صبر کو چھوڑ دیتا. میں اگر یوں کہوں کہ شاید جناب ہاجرہ کو جب پتہ چلا کہ میرے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، جب جناب اسماعیل واپس آئے اور آ کر صرف اور صرف آگے بڑھی دوڑ کر اور گلے کو چوما، نظر پڑی کہ گلے پر چھری کی رگڑ کے داغ ہیں، ذبح نہیں رگڑ کے داغ ہیں، شاید لال ہوگی. بس یہ دیکھا جناب ہاجرہ بیمار ہو گئیں، بیمار ہو کر 3 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. شاید آواز دی گئی ہو ہاجرہ دیکھو میری زینب حسین کے سرانے کھڑی ہوئی ہے، سر گلا کٹا ہوا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، اور کوئی اعضاء سالم نہیں. کچھ لوگوں نے مولا حسین کے جسم پر جو زخم لگے تھے ان کو گننے کی کوشش کی. تاریخ میں کسی نے کہا اتنے زخم لگے تھے، کسی نے کہا اتنے 100 لگے تھے، اتنے 1000 لگے تھے. تو کسی نے سوال کیا کیا ان زخموں کو گنا ہے کہ جو علی اکبر کے مرنے سے لگا تھا؟ کیا ان زخموں کو بھی گنا گیا ہے جو تیر میں تیر لگے تھے، تلوار پہ تلواریں لگی تھی، پتھر کے اوپر پتھر لگے تھے؟ اس حسین کے سرانے زینب کھڑے ہو کر کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا قربان، اے میرے اللہ یہ قربانی قبول فرما. لاکھوں درود و سلام زینب پر کہ جس نے یہ نہیں کہا میں نے حسین دے دیا، یہ نہیں کہا میں نے علی اکبر دے دیا ہے، بلکہ عرض کی رب کے دربار میں یہ قربانی قبول فرما. اس زینب کے مشن کو آگے بڑھانے والے سیٹھ نوازش آج اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ بہترین میزبان ہے، اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق یقیناً میزبانی عطا فرمائے گا. اور معصومین سے جب زیارت ہوگی، ان کی جب شفاعت ہوگی تو خوش خوش جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. اس آیت کا مضمون یہی کہتا ہے کہ آواز آئے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میرے بندوں میں آ کر بیٹھ جاؤ. یہ بندے کون ہیں؟ وہی ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کی زیارت ہوگی. ان کو اللہ سیٹھ صاحب کے درجات بلند فرمائے، لوائقین کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زندگی بھر وہ جو مشن چلاتے رہے، ان مشن میں کام کرتے رہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ اس راستے پہ لگا دیں
جہاں انہوں نے لگایا ہے، اللہ ان کا تعارف کرا دے، اور تعارف کے بعد ان کی شفاعت، معصومین کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر و اجر عطا فرما، جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر و اجر عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah, Sayyid. It gives us all a lot of comfort to know that Brother Darul Sayyid Sahab will be amongst the Ahlul Bayt now, inshallah. I'd like to ask Mulana Amir Mukhtar Faizi from Baitul Ilm in Chicago if you'd like to share some words now. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب نے بہت بھرپور انداز سے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور نہایت رقت کے ساتھ پرسہ بھی پیش کیا ہے، اور بہت بلیغ انداز میں مرحوم سیٹھ نوازش صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے۔ میں صرف چند الفاظ نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عزیزان گرامی، آج ہم سب سوگوار ہیں، اور اس سوگ کے عالم میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں، مراجع تقلید، حوزہ ہائے علمیہ اور بالخصوص حوزہ علمیہ پاکستان کے اساتذہ اور طلبہ سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ سیٹھ نوازش علی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ان کا مدارس اور علمی اداروں کے ساتھ تعلق چولی دامن کا ساتھ تھا۔ میں سن 1974 میں 74 میں جب جامعہ المنتظر میں داخل ہوا تو سیٹھ صاحب کو ہم نے دیکھنا شروع کیا، ان کی زیارت کی، اور ہمیشہ ان کو اپنے اساتذہ بالخصوص محسن ملت مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑا ہوا پایا۔ وہ مولانا مرحوم کے دست راست تھے، اور وہ ہمیشہ دل و جان کے ساتھ اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ مولانا کے ساتھ، مولانا مرحوم کے ہر پروجیکٹ کے ساتھ وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے ساری زندگی دینی خدمات اور قومی خدمات میں صرف کی۔ ایک حدیث ہے، روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کائنات میں اللہ کا ہاتھ بنتے ہیں۔ اللہ یقیناً دینے والا اللہ ہے، اور تمام نعمتیں اور تمام امداد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان۔
اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ادھر اللہ سے لیں اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کو دیں اور ان کو پہنچائیں۔ سیٹھ صاحب یقیناً اللہ کے انہی ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تھے۔ میں نے اب ظاہر ہے کہ 40-50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ اس عرصہ میں سیٹھ صاحب کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ سینکڑوں اور ہزاروں دوسرے لوگوں کی طرح میرے بھی محسن تھے اور میرے مربی تھے۔ یقیناً میری تعلیم، میری تربیت اور پھر میرے یہ جو خدمات ہیں تھوڑی بہت جو میں انجام دے رہا ہوں، اس سب میں سیٹھ صاحب شریک رہے۔ انہوں نے پرسنلی انٹرسٹ لیا میرے معاملات میں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کس قدر شفقت کا مظاہرہ کیا۔ جب میں جامعہ المنتظر میں طالب علم تھا، وہ نظر رکھتے تھے طلبہ کے اوپر بھی، اور یقیناً مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ اور ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہوگی، طلبہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہوگی کہ کون طالب علم کیسا ہے، کس صلاحیت کا ہے اور اس سے کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ تو وہ طلبہ کہ جن کے بارے میں مولانا مرحوم کی رائے ہوتی تھی کہ ان سے کچھ توقعات رکھی جا سکتی ہیں اور یہ ملک و ملت کے لیے آگے چل کے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر سیٹھ صاحب کی نظر میں آ جاتے تھے، اور سیٹھ صاحب پرسنلی پھر ان طلبہ کو ریچ آؤٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ پرسنلی انوالو ہو کے معلوم کرتے تھے کہ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، اگر ان کی کوئی مشکلات ہیں، اگر ان کے کوئی پرابلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پوری توجہ نہیں دے پا رہے اپنی تعلیم پہ، یا یہ ہے کہ وہ کچھ کام ہیں کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پا رہے، تو سیٹھ صاحب از خود آفر کر کے خود آگے آ کے ان طلبہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ان طلبہ کی سرپرستی کرتے تھے، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے تھے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ میں ان طلبہ میں سے ایک طالب علم ہوں، میری طرح کے اور بھی بہت ہیں، لیکن میں ان طلبہ میں سے ایک طالب علم تھا کہ جس کو خود سیٹھ صاحب نے ریچ آؤٹ کیا اور اس کا ہاتھ تھاما، اس کی مدد کی، اس کی سرپرستی کی اور اس کو پھر قدم بقدم آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر یہاں امریکہ تک پہنچایا۔ میں جب ویزا لے چکا امریکہ کا مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کے کہنے پہ، تو اس وقت کچھ اگر آپ کو عرض لینا ہوتا تھا یہ زر مبادلہ، تو آپ کو اسٹیٹ بینک جانا پڑتا تھا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے، سیٹھ صاحب مجھے لے کر خود اسٹیٹ بینک لاہور گئے اور انہوں نے وہاں سے چل کے وہ زر مبادلہ لے کے مجھے دیا اور پھر مجھے بیٹھ کے بتایا کہ امریکہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا چیلنجز پیش آ سکتے ہیں، کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور کس طرح ہماری آپ سے کیا توقعات ہیں، مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، کتنی وہ میری تعریف کرتے ہیں اور کتنی ان کو مجھ سے توقعات ہیں۔ تو یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب کہ میں اکیلا نہیں، میری طرح سینکڑوں ایسے علماء ہیں، پاکستان میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں اور ایران و عراق میں ہیں، کہ جو اس وقت منشاء خدمات ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں مدارس میں اور دوسرے اداروں میں، لیکن ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی سرپرستی میں سیٹھ صاحب کا صرف سرمایہ نہیں بلکہ سیٹھ صاحب کی پرسنل توجہ، سیٹھ صاحب کا پرسنل انوالومنٹ، سیٹھ صاحب کی محبت اور سیٹھ صاحب کی شفقت شریک رہی ہے۔
सेठ साहब उन यादगार असलाफ बुजुर्गान में से हैं कि जो सिर्फ दीन की खातिर डोनेशन या सरमाया नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने अपने आप को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने तमाम वसाइल को, अपने वक्त को और अपने कीमती तरीन हर चीज़, यानी जो कुछ उनके डिस्पोजल पे था, जो कुछ उन पे था, उनके पास था, वो उन्होंने दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। उनका घर, जहाँ उनका घर था, वहाँ पे वो मौलाना सफदर हुसैन साहब किबला का भी घर था, वहाँ पर वो मिसबाहुल कुरान का भी घर था, वहाँ पर वो बहुत सारे उलमा और कौमी रहनुमाओं और सरबराहों का भी घर था। और जहाँ कहीं भी सेठ साहब शामिल हुए तो सेठ साहब का ये था कि बड़े खामोशी के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इनकिसारी के साथ सेठ साहब शामिल होते थे कामों में। बहुत कम बोलते थे। आमतौर पे देखा जाता है कि डोनर्स और सरमायादार तबका पैसा कम देता है और बोलता ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा यानी डोनेशन उतनी नहीं होती जितनी उनकी एडवाइस होती है, और जितना उनका उसमें वो दूध में मैंगनियाँ डालते हैं। लेकिन सेठ साहब उन सरमायादारों और उन डोनर्स में से थे कि जो बिल्कुल खामोश रहते थे। हमने कभी उनको मशवरे देते और बोलते हुए मीटिंग्स में कभी नहीं देखा। अगर वो वन ऑन वन मौलाना के साथ, मौलाना उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनसे मशवरा लेते थे, उनकी एडवाइस लेते थे, तो वो उनके दरमियान था। लेकिन मीटिंग्स में डोमिनेट करने की और कौम के सामने आके अपनी अफलातूनी झाड़ने की और अपने आप को बुकरात साबित करने की सेठ साहब ने कभी कोशिश नहीं की। और इसी में सेठ साहब की अजमत थी। हमने बड़े बड़े दौलतमंद देखे हैं, बहुत बड़े बड़े सरमायादार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े डोनर देखे हैं और अब भी देख रहे हैं, लेकिन सेठ साहब का जो माबहिल इम्तियाज था वो ये था कि सेठ साहब अल्लाह की खातिर देते थे, कौम की खातिर देते थे, अजरो सवाब की खातिर देते थे, लेकिन उनमें कोई दिखावे वाली बात नहीं थी। वो जो कुछ देते थे उसके बदले में वो कोई मकाम नहीं चाहते थे, डोमिनेशन नहीं चाहते थे, वो अपनी नमूदो नुमाइश के लिए नहीं देते थे, अपनी जात की खातिर नहीं देते थे, और बड़े इनकिसार के साथ बहुत वो डाउन टू अर्थ थे। उनकी तवाज़ो जो है वही उनकी सबसे बड़ी रिफ़अत शान है। और आमतौर पे देखा गया है कि जिन लोगों का उलमा के साथ उठना बैठना हो जाता है और उलमा के वो इनर सर्कल में आ जाते हैं, तो वो फिर दूसरे उलमा की आमतौर पे इज्जत और ताज़ीम नहीं करते। वो सिर्फ अपने फेवरेट एक दो आलिम जिनके वो फैन होते हैं उनको तो वो बहुत मानते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी दूसरे की इज्जत करना, एहतराम करना, उसके साथ ताउन करना वो छोड़ देते हैं। और बल्कि उनकी नज़र में सिन्फ की इज्जत कम हो जाती है। सेठ साहब बिल्कुल इसके बरक्स, वो जितना एहतराम मरहूम मौलाना सफदर हुसैन साहब किबला का करते थे, वो उतना ही एहतराम हर आलिम का करते थे, हर बुजुर्ग आलिम का, हर छोटे आलिम का। वो किसी आलिम के साथ बेएहतरामी नहीं करते थे, बल्कि हर किसी के साथ उनका वही रवैया होता था, तवाज़ो का और इनकिसार का। और ताउन भी ये है कि पाकिस्तान का कोई मदरसा, कोई हौजा, कोई डिस्पेंसरी, कोई खैराती इदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें सेठ साहब का सरमाया न लगा हो, जिसमें सेठ साहब की डोनेशन न गई हो। शादियां होती थीं तो लोग उनके दरवाजे पे पैसा मांगने आते थे, इलाज मुआलजे के लिए लोग उनके पास आते थे,
اور جتنے پروجیکٹ ہوتے تھے ان کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور سیٹھ صاحب ہر کسی کی کھلے دل کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ سیٹھ صاحب کی مدد سے مدارس بنے، مساجد بنی، یتیم خانے بنے، ڈسپینسریاں بنی، شادیاں ہوئیں، علاج ہوئے لوگوں کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا ترجمہ ہوا، کتابیں چھپیں، تفسیر قرآن چھپی۔ یہ سلسلہ جو مبارک سلسلہ ان کے تعاون سے مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نے شروع کیا، اب ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں پاکستان میں، مکتبے بن گئے ہیں، کئی نشریاتی ادارے بن گئے ہیں، اور مصباح القرآن خاص طور پہ یہ وہ مبارک پودا ہے کہ جو مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نے سیٹھ صاحب کے تعاون سے ہی لگایا، اور اب وہ شجر ثمربار اور ثمردار بن چکا ہے۔ سیٹھ صاحب میرے پاس یہاں میری سرپرستی کرنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے کوئی مشکلات تو نہیں ہیں، آل دا وے یہاں تشریف لائے امریکہ میں۔ یہ 1990 کی بات ہے، مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کے انتقال کے 1 سال بعد کہ مولانا فوت ہو گئے جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا۔ آپ یہ نہ خیال کریں کہ آپ کے سرپرست اور آپ کے حامی اور آپ کے جو پشت پناہ تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مولانا چلے گئے ہیں مگر میں ہوں، اور آپ کو جس تعاون کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیے گا۔ کچھ صلاح مشورے بھی انہوں نے کرنے تھے اور پوچھنا تھا کہ ان مسائل میں اگر آج مولانا ہوتے تو ان کی رائے کیا ہوتی۔ چونکہ مولانا اچانک اٹھ کے چلے گئے اس دنیا سے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم ان سے یہ باتیں پوچھ سکتے، لیکن چونکہ آپ ان کے بہت قریب تھے اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ مولانا کی ان افراد کے بارے میں یا ان کاموں کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں کہ جو مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا ان کا احترام کرتے تھے کہ ان کے مر جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے آ کے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کاموں کے بارے میں مولانا مرحوم کی رائے کیا تھی۔ تو مولانا صاحب کے عظیم ساتھی، ہمارے مدارس کے سرپرست، ہمارے مربی، ہمارے محسن، یہ تو ہم ہیں سارے، اور جب وہ ہمارے ساتھ اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، تو ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھتیجے، ان کے بھتیجیاں، ان کے بھانجے بھانجیاں، داماد، ان کے گرینڈ چلڈرن، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، آج ان کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اچانک خبر سنی، اور جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر سنی، خدا جانتا ہے کہ جیسے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ وہ جب ہماری یہ کیفیت ہے اور ہمارے یہ حالت ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں اور ان کے خاندان کی کیا حالت ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے تمام ان کے اعزاء، ان کے اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کی اس سوگواری میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا، فاتحہ، مجلس سب کا اہتمام کریں گے، اور ان کے نام کو انشاءاللہ روشن رکھا جائے گا، ان کے نام زندہ رہے گا۔ ان کا نام ہم کون ہیں زندہ رکھنے والے؟ جس کے دین کے وہ خادم تھے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے خادموں کے نام بھی زندہ رکھتا ہے، ان کی یاد کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ ہم نے 2019 میں یہاں پر جب اپنے حوزہ علمیہ کی گریجویشن سیریمونی کی تو اس میں ایک ایوارڈ سیٹھ صاحب کے لیے بھی رکھا تھا، ان کی خدمات کے لیے، جو ان پرسن وہ لینے تشریف نہ لا سکے، لیکن وہ یہاں پر ان کے نام پہ دیا گیا اور ان کو یاد رکھا گیا ان کی خدمات کے لیے۔ کہ امریکہ میں بھی اس وقت ہمارا جو دینی کام یعنی مدارس کا کام ہو رہا ہے، اس کے بانیان مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ اور سیٹھ نوازش صاحب تھے۔ خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، خدا ان کو اپنے ان الہی اور دینی رفقا کی بارگاہ میں پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آج جتنے بھی
ہم ان کے افسوس میں اور سوگ میں بیٹھے ہیں. خدا سب کو صبر عنایت فرمائے اور سب کو اجر عنایت فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ چند غیر مرتب سے الفاظ جو صدمے کی حالت میں میں کہہ سکا میں نے کہے ہیں. انشاءاللہ آگے کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ سیٹھ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے اور انشاءاللہ پھر کوئی مفصل گفتگو کریں گے. التماس سے دعا. Thank you very much, Maulana Amin Mukhtar Faizi from Chicago, for them beautiful words. Inshallah, now I would like to please request everyone to read a Surah Fatiha with 3 times Surah Ikhlas for the Salih Swab of Dalabu. Jazakallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Thank you for everyone who joined together for the Fatiha for Baradarabu Sayyid Nawazish Police Society. I'd like to request if we could all please recite Salatul Wahshat tonight. Please do not read it yet, just wait a few hours, inshallah, for the burial. And also request as a priority to please give Sadqa Mayyat for the Salih Swab of Sayyid Nawazish Ali Saiti. And once again, thank you very much for participating and gathering together. Jazakallah. For those asking for the full name for Salatul Wahshat, it is Sheikh Nawaz Sharif of Muhammad Hassan. Sheikh Nawaz Sharif of Muhammad Hassan. Salatul Wahshat for Sayyid Nawazish Ali, son of Sayyid Nawazish Ali, son of Sayyid Muhammad. Sorry. Jazakallah khair. This meeting will end now in the next minute, inshallah.